بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ہیں بینڈونگ شہر میں تزین اختر اور میرے ساتھ نوید احمد خان صاحب۔ ہم انڈونیشیا میں ہیں اور انڈونیشیا میں ہم جکارتا سے پہنچے ہیں بینڈونگ شہر میں۔ بینڈونگ تاریخی اور یہاں کا سیاحتی مقام ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مری اور شمالی علاقہ جات ہیں، ویسے بینڈونگ انڈونیشیا کا سیاحتی مقام بھی ہے اور بہت بڑا شہر بھی ہے۔ اس شہر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کا آغاز اس سٹیج سے کر رہا ہوں۔ یہ ایک سٹیج ہے 1955 کا، اور یہ ایک یادگار کانفرنس ہوئی تھی یہاں پہ۔ یہ جو کالی ٹوپی اور کالی ٹائی میں لیڈر ہیں، یہ انڈونیشیا کے اس وقت کے صدر سہارتو ہیں۔ اور اگر آپ ان کے بیک پہ دیکھیں تو ایک سائیڈ پہ نہرو صاحب بیٹھے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ محمد علی بوگرا صاحب، اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان، اور باقی لیڈر دنیا کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ کانفرنس جو ہے یہ بلائی گئی تھی جو نئے آزاد ممالک ہوئے تھے دنیا میں، انہوں نے مل کے ایک یہ کانفرنس آرگنائز کی۔ سہارتو صاحب نے، پاکستان کا بھی رول تھا، انڈیا نے بھی رول ادا کیا، اور یہ 1955 کی بینڈونگ کانفرنس ایک عالمی سطح پہ بڑی جانی مانی کانفرنس ہے، کیونکہ اقوام متحدہ صرف 10 سال پہلے قائم ہوئی تھی 1945 میں، اور اس کے بعد عالمی سطح پہ جو ایک بڑا اکٹھ ہوا تھا وہ یہ بینڈونگ کانفرنس تھی۔ اس کو اب ہم نے اپنی طرف کرنا ہے، ادھر اب ہم آئے، اچھا۔ تو یہ نوید احمد خان صاحب میری ویڈیو بنا رہے ہیں اب۔ یہ کانفرنس جو ہے یہ ایشیا، اور چونکہ کالونیز جو تھی وہ ایشیا اور افریقہ میں تھی، یعنی نو آبادیاں وہ نئی نئی آزاد ہوئیں، تو سہارتو صاحب نے یہ کانفرنس بلائی ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اور جو ابھی آزاد نہیں ہوئے ان کی آزادی میں ساتھ دینے کے لیے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایشیا افریقہ کانفرنس تھی، لیکن یہ بینڈونگ کانفرنس سے مشہور ہوئی، اور اس سے ایک بہت بڑی تنظیم نے جنم لیا جس کا نام تھا نان الائنڈ موومنٹ، نا وابستہ تحریک، یعنی کہ نہ ہم سوویت یونین کی طرف ہیں اور نہ ہم امریکن بلاک کی طرف ہیں، ہم غیر وابستہ ممالک ہیں۔ تو اب میں چاہوں گا نوید احمد خان صاحب آئیں کیمرے میں، آپ ذرا تشریف لائیں ادھر تاکہ ایک انکلوسیو ہو سکے۔ یہ نوید احمد خان صاحب اب آ گئے ہیں جی۔ تزین صاحب، یہ ایک بہت اچھا اور اس وقت کا ایک بہترین قسم کا انیشیٹو تھا جو انڈونیشیا کے صدر نے لیا، کیونکہ وقت اور حالات کے تحت یہ تھا کہ اقوام متحدہ تو وجود میں آ گئی تھی، لیکن اس وقت بھی اس کے اندر صورتحال یہ تھی کہ دو بڑے بڑے جو ممالک تھے ان کی اجارہ داری قائم تھی، چھوٹے ممالک کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی تھی، یا جو نئے آزاد ہو رہے تھے ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت اچھی لیڈرشپ تھی انڈونیشیا کے صدر کی، اور انہوں نے یہ اس چیز کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور لوگوں کو دوسرے ممالک کے جو سربراہ مملکت تھے، یہ اس وقت ان کی اتنا بڑا گریٹ ان کا انیشیٹو تھا کہ انہوں نے یہاں پہ کر کے، اور یہ جو غیر وابستہ ممالک کی ایک ایسوسیشن بنائی، تو اس کا جو چھوٹے جو ملک تھے ان کو بڑا فائدہ ہوا، جو نئے آزاد ہو رہے تھے ان کے لیے بھی بڑی سہولت پیدا ہوئی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے ملک تھے وہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی انہوں نے اس کو جو ہے اپریشیٹ کیا، بلکہ اس کو جو ہے انہوں نے ڈسکریج کرنے کی کوشش کی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس کے بعد جو پہلی کانفرنس میں، یعنی 1955 میں جو شریک ہوئے تھے، اس کے بعد جو ہے میں حیرانگی ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ کیوں نہیں اس طرح کا سلسلہ ہو سکا، اور اس سلسلے کو جاری و ساری رہنا چاہیے تھا۔ تو وہ نان الائنڈ موومنٹ کی شکل میں جاری ہے، ویسے سب جاری تو ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس طریقے سے کانفرنسیں نہیں ہو سکی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تھینک یو نوید احمد خان صاحب، کیونکہ ویڈیو جو ہے نا یہ 4 منٹ تک ہو تو وہ صحیح ذرا رہتی ہے، تو ہم اور بھی ویڈیو بناتے ہیں اس کانفرنس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور اپنے پاکستانی لوگوں کی آگاہی کے لیے۔ تو یہ ہم اس میوزیم میں ہیں
یہ میوزیم ہے جو کہ اسی کانفرنس کی یاد میں بنایا گیا، اور یہ ہم اس کو آپ کو اس کا ویو دے رہے ہیں۔ یہ اسٹاف ہیں اور یہ سارا یہاں پہ اب میوزیم یہ بنایا گیا ہے۔ یہ اس دور کی یادگار یہاں پہ تصاویر رکھی گئی۔ تو انڈونیشیا کا ایک جو قائدانہ کردار ہے 1955 میں، اس کو بھی یہ اجاگر کرتے، یہ عجائب گھر اجاگر کرتا ہے۔ وزیر صاحب سامعین کو یہ بھی دکھائیے کہ یہ لوگ تھے اس وقت جو جنہوں نے پارٹیسپیشن کی تھی۔ یہ لوگ تھے جو مطلب کہ سامراج سے آزادی کے بعد ایک نئی دنیا کی تخلیق کر رہے تھے۔ یہ سردار محمد نعیم لکھا ہوا ہے جی، افغانستان کے ہیں یہ۔ پرنس نورودوم سر جان کوٹیلے والا، چوئن لائی صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل تھے۔ جمال عبد الناصر صاحب ہیں، یلما دریسا ہیں، علی امینی، محمد فاضل الجمالی، یہ پنڈت جواہر لال نہرو، وہ جو بورسیو یہ افریقہ سے ہیں، یہ ان لیڈروں کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان سے محمد علی بوگرا صاحب کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیج پہ بھی۔ شاہ